بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدسیہ وتھ نالج کی جانب سے تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گفتگو قرآن میں انبیاء کی نماز کا ذکر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، لیکن آپ سب سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میرے رب نے جب یہ دنیا بنائی تو اس کو سجانے اور اپنی تسبیح و عبادت کے لیے چرند پرند، انسان و جن، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، زمین کو بنایا تاکہ وہ سب میرے رب کی تسبیح اور عبادت کرے، جس کا خود میرے رب کا کہنا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس طرح سورہ نور میں ارشاد ہوا، اے میرے نبی، آپ دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں پائی جانے والی تمام مخلوقات اور فضا میں پر پھیلا کر گزرنے والی چڑیا سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرے رب نے دنیا بنائی تو دنیا میں ہر چیز پر اپنی تسبیح اور عبادت کو فرض قرار دیا۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر فرض ہے، بلکہ قرآن کی بہت سی آیتوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ نماز پہلے کی انبیاء اور امتوں پہ بھی واجب اور فرض تھی۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا، اور ہم نے ان کے پاس وحی بھیجی تھی کہ وہ اچھے کام کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے تھے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار اور صالح نبی ہوگا۔ اسی طرح میرے رب نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی نماز گھر میں ادا کریں تاکہ وہ فرعون کے ظلم سے بچے رہیں۔ سورہ یونس میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر مہیا کرو اور اپنے ان گھروں کو مسجد بنا لو اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرو، اور اے موسیٰ آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کے متعلق میرے رب نے فرمایا، ارشاد خداوندی ہے، کہا عیسیٰ نے، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے انجیل دی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا، جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے ذکر اور بکثرت نماز میں مصروف رہتے تھے، جس کی بنا پہ کفار ان کی مخالفت کرتے تھے، ان لوگوں کا کہنا تھا، کیا آپ کی نمازیں آپ کو حکم کرتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے؟ جس کا ذکر کچھ اس انداز میں سورہ ہود میں ہوا۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو بیت اللہ کے پاس ٹھہرانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ وہاں نماز قائم ہو سکے، جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں کچھ اس طرح ہوا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولادوں کو تیرے بیت الحرم کے پاس ایک وادی میں بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہوا، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا کو قبول فرما۔
جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے رسول اور نبی تھے، وہ خود بھی نماز کی پابندی کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو نیک کام کرنے، زکوٰۃ دینے، نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے، جس کا ذکر سورہ مریم میں کچھ اس طرح ہوا۔ اور آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول و نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جو نماز کے بہت شوقین تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، ایک دن گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اتنے مصروف ہوئے کہ عصر کا وقت گزر گیا، جس کا آپ کو بہت افسوس تھا۔ اس کا ذکر قرآن کی آیت سورہ صاد میں کچھ اس طرح ہوا۔ جب شام کے وقت ان کے سامنے گھوڑے لائے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی رب کے یاد سے غافل ہو کے ان گھوڑوں میں دلچسپی لینے لگا، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت میں نماز کا یہ تحفہ آسمان پہ ملا، جس کی ادائیگی کا حکم میرے رب نے قرآن میں بہت مرتبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس فرض کو ادا کیا بلکہ اپنی امت کو بھی بار بار اس کی تاکید کرتے تھے۔ آپ کی نماز سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جب آپ کے جانے کا وقت ہونے لگا اور آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت بھی جب تک آپ میں ہمت تھی باجماعت نماز ادا کی، اور اپنی امت کو بھی اپنی آخری وصیت میں نماز کی تاکید فرمائی، اور اپنے رب کا بھی خوف دکھلایا تاکہ ان کی امت نماز کو ترک نہ کرے۔ ادائیگی نماز کے سلسلے میں اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کو دیکھتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے نمازی بنا، اور جس طرح اور جس طریقے سے میرے رب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اس طرح ادا کرنے کا سلیقہ سکھا، اور ہمیں نماز کی تمام احکامات کو ادا کرنے کی طاقت دے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔